بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حی الکریم۔ کثرت سے پڑھا کریں، اللہ کا فضل ضرور اترے گا۔ یہ پڑھ کر کثرت سے جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگا۔ اور یا رزاقو، کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کے رزق غیب سے آپ کی تلاش کرے گی۔ یہ آپ اپنا معمور بنا لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے اخلاص کو درست رکھو۔ جس کا اخلاص درست نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اخلاص کو ضرور درست کیجئے، اور رزق حلال کی تلاش ہمیشہ کیجئے۔ حلال کا لقمہ، اس کی جو فضیلت ہے وہ آنکھ بند ہونے پر پتہ چلے گا۔ زندگی میں بندے کو کم سمجھ میں آتا ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ وجہ اس وقت اس کی آنکھ، اس کی بینائی، اس کی روشنائی وسیع ہو جاتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھا کرتا ہے جو بھی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اصل زندگی تو تب شروع ہوتی ہے جب بندہ اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، اس وقت اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اگر تیاری نہیں کیا اصل زندگی کے بارے میں تو پھر معاملہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے روح جدا ہونے سے پہلے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالی بار بار نہیں دیتا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عبادت سب سے بہترین جوانی کی۔ جوانی کا 1 رکعت، بڑھاپے کا 70 رکعت، اور کوئی مقابلہ نہیں۔ کہتے ہیں نا، کر جوانی میں عبادت قائلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ تو اگر اپنے رب کو منانا ہے، بات بنانا ہے، تو جوانی میں عبادت کرو۔ رو اس کے سامنے، گڑ گڑاؤ، کمرے بند کر کے سجدے لمبے کر دو، اپنے داڑھی کو، اپنے چہرے کو آنسوؤں سے بھگا لو۔ پھر دیکھیے وہ اس کی فضل، اس کے کرم دیکھیے اپنے اوپر۔ ایک بات یاد آ گئی، میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے دوا لایا، ڈاکٹر نے مجھے دوا دیا، لیکن اس نے کہا صاحب بہت زیادہ ہے، آپ آرام کیجئے، کوئی کام مت کیجئے، ناریل پانی پیجئے، لوگوں سے مت ملیے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے۔ مجھے بھی اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آج کی تاریخ جو ہے، آج سے لگ بھگ 35 سال پہلے کی بات ہے۔ بچے چھوٹے تھے، مجھے اتنی کمزوری لگتی تھی کہ تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس پھولنے لگ جاتی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے وقت آ گیا۔ اور بھائی بچے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میرا اپنا سسٹم ہے کہ بغیر وضو کے میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ گھر سے جیسے وضو بنا کے نکل رہا تھا تو ایسا لگا کہ میرا پیر کوئی پکڑ کے کھینچ رہا ہے کہ اندر چل۔ تو میں نے باہر کے دروازے پہ فوراً اندر سے ایک کڑی لگا دیا کہ کوئی انسان نہ آ پائے۔ جیسے ہی آ کے بستر پہ لیٹا، بستر پہ لیٹتے ہی مدینہ شریف کی یاد آنے لگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس یا آقا یا آقا یا آقا جسم سے مطلب بات زبان سے یہ نکلنے لگ گئی، اور ایک آواز آئی کہ آنکھ مت کھولنا۔ تو میرا ہاتھ ایسا پھیلا ہوا تھا، میں بستر پہ لیٹا تو ضرور تھا، لیکن میرے اندر وہ تاب نہیں تھی کہ میں اپنا ہاتھ اپنے قریب کر لوں۔
لیکن مجھے یہ احساس ہوا، آہٹ ملی کہ 2 شخص میرے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ اب وہ 2 شخص، یہ تو مجھے یقین تھا کہ انسان نہیں آ سکتا ہے، باقی اور کوئی مخلوق آ سکتی ہے۔ میں جاگ رہا ہوں، مجھے ہوش ہے، صرف آنکھ بند ہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ ایک صاحب نے میرے داہنے ہاتھ میں اوپر نس میں انجیکشن لگایا، مجھے باقاعدہ ہوش ہے، اور ایک صاحب نے میرے داہنے پیر کے تالو میں ایک انجیکشن لگایا، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ انجیکشن جا رہا ہے اندر، جو انجیکشن کی چبھن ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آنکھ بند ہو گئی اور نیند کا غلبہ ہو گیا۔ فوراً میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا روضہ مبارک کا جو اوپر کا گرین گنبد ہے، گرین کلر کا گنبد خضرا، میں گنبد خضرا سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اور چٹکا ہوا اور ناک رگڑ رہا ہوں، یا آقا کر رہا ہوں، ناک رگڑ رہا ہوں۔ کچھ پل گزرے، سمجھو 15 منٹ 10 منٹ جو بھی، اب وہ تو مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن کچھ پل گزرے۔ اس کے بعد ایک ہاتھ آیا، جس ہاتھ کا وہ جھبا مبارک ہوتا ہے نا، اس کی باہ چوڑی تھی، یہ میں نے دیکھا۔ میری داہنے بازو کو زور سے پکڑا انہوں نے اور کہا کہ جاؤ، اتنا بہت ہے، بس کرو، اتنا بہت ہو گیا۔ جب یہ آواز میرے کان میں گونجی تو پھر دھیرے دھیرے میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میں بستر پہ ہوں، اور آنکھ کھلی تو دیکھ رہا ہوں کہ میری داڑھی اور میرے کپڑے آنسو سے بھیگے ہوئے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ہوش آیا اور میرا ہاتھ قریب آیا، میرا پیر بھی سیدھا ہوا، اور پھر جب میں اٹھ کے بیٹھا تو اس تاریخ سے آج 35 سال ہو گیا، الحمدللہ۔ کاہے کا ٹائیفائڈ اور کاہے کا بخار، اللہ نے پھر جوان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقے طفیل۔ تو آپ نے میرا علاج کیا اور آپ نے باہیں پکڑی، جا اسلم، بہت ہو گیا، اتنا ہے نا۔ مجھے آج بھی کبھی فیور لگتا ہے، بہت زیادہ بخار وغیرہ یا تکلیف، تو میں دروازہ بند کرتا ہوں، کمرے میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ تو میرا معمول ہے پڑھنے کا، لیکن اس وقت بہت کثرت سے پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی درود و سلام پڑھ کے فری ہوتا ہوں، میری طبیعت ایک دم اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اے لوگوں، میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا، اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے شمار محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ اتنی محبت اپنی زندگی سے نہ رکھو، اور کسی چیز سے اتنی محبت مت رکھو، چاہے وہ آپ کی دولت ہو، آل ہو، زندگی ہو، جو ہو۔ محبت ہو تو صرف اللہ کے رسول سے ہو، اپنے نبی سے ہو۔ خدا کی قسم، آپ کے زبان سے کہو گے کسی کو، جو کہو گے وہ ہو جائے گا۔ اگر جو نکل جائے گا، میں اب کہہ نہیں سکتا ہوں، زبان سے جو کہو گے وہ ہو جائے گا۔ ذرا اپنی زندگی کو بدل کے تو دیکھو، آپ سے لو لگا کے تو دیکھو، آپ کا محبت کا چراغ دل میں جلا کے تو دیکھو۔ مجھے آج بھی کبھی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کچھ دل میں الجھن ہوتی ہے، تو میں بند کر کے دروازہ مراقبے میں بیٹھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتا ہوں۔ وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب وہاں سے آپ کی اجازت سے آتا ہوں، آدھا گھنٹہ لگے، پونا گھنٹہ لگے، 10 منٹ لگے، میری ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو اے لوگوں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے محبت، اور آپ کے فالوور بن جاؤ، آپ کی حدیثیں پڑھا کرو۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ زندگی مانگو گے تو زندگی بھی ملے گی، اس لائق بن کے تو دیکھو۔ پھر کسی موڑ پہ بات کروں گا، اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ کی رحمت ہو تم پر، ہم پر، سب پر۔